ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى في موضع آخر وإذا بطشتم جبارين صدق الله العظيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو منه رد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين. معزز سامعین نظام، محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، پیارے نوجوانوں اور عمر رسیدہ حضرات، امت مسلمہ کے معصوم شگفتہ کھول بچوں، مئی میں آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ شریف کے تیسرا پارہ، جس کا نام تلک الرسل ہے، اس میں ایک سورت جو طویل سورت ہے، سورہ آل عمران، اس میں سے بالکل ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دین اسلام مقبول ہے، پسندیدہ ہے. اسلام ایک کامل و مکمل دین ہے قیامت تک کے لیے، اور یہ دین اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مقبول ہے، عند اللہ و عند الرسول. اب جو کوئی آدمی اس دین کے علاوہ کسی دوسرے دین کو ایجاد کرے گا یا دوسرے دین کی طرف راغب ہوگا تو وہ عند اللہ نامقبول ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. اس کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک احادیث مبارکہ تلاوت فرمائی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص بھی دین میں
جو کوئی نئی ایجاد کرے گا، نئی باتیں پیش کرے گا، وہ مردود ہے۔ حضرات، جھوٹے مدعیان مسیحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے ہی شروع ہو گئے تھے۔ چند کم عقل رکھنے والے لوگ ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیے۔ چند عورتیں ایسی تھیں، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے کہا، اے صحابہ، میرے رہتے ہوئے یہ لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جاؤ تم جا کر ان کی خبر گیری کر کر آنا۔ بادشاہ کا محل تھا، چاروں جانب اس نے فورس کو کھڑا کی تھی، آدمیوں کو، لوگوں کو کھڑا کیا تھا، سخت پہرا تھا۔ اس کے باوجود بھی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایک قافلہ جاتا ہے، ایک صحابی جاتے ہیں، دیوار سے چھلانگ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ صحابی کے پیر پر چوٹ لگتی ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، آگے جانے کے بعد اس کا کام تمام کرتے ہیں، اس کو جہنم رسید کر کے آتے ہیں۔ صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، اے پیارے نبی، میں گیا تھا، چھلانگ لگانے کی وجہ سے میرے پیر میں زخم آ گیا، چوٹ آ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک اس صحابی کے گھٹنے پر لگاتے ہیں، وہ صحابی صحیح سالم تیار ہو جاتے۔ غرض حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کرنے لگے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا وقت آیا، تب بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیے، اور کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ بر صغیر میں ہمارا جو ہندوستان ہے اور کئی ممالک ہیں، اب پڑھا لکھا طبقہ ہے، زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ یہاں ہیں، جانتے ہیں بر صغیر میں اس کے اندر کئی ممالک آتے ہیں۔ تو اس بر صغیر میں پیارے بھائیوں، بہت پہلے ہی سے غلام احمد قادیانی اور شکیل بن حنیف کا فتنہ بپا ہوا۔ الحمدللہ ہمارے اکابر اس فتنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کا قلمہ کیا اور لوگوں کو صحیح راستے کی جانب رہنمائی کی۔ اب انہی بدقسمت لوگوں میں سے ایک ہے ریاض احمد گوہر شاہی۔ یہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں رب الارباب ہوں، میں خدا کا بھی رب ہوں۔ نعوذ باللہ، ایمان سلب ہو جاتا ہے ایسی باتیں سننے سے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں خدا میرا پروردگار ہے۔ غیر مسلم بھائیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ اوتار نامی، اولکی، کالکی، تو وہ کہتا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک نبی آئیں گے جو متبعین ہوں گے، سارے لوگ ان پر ایمان لائیں گے۔ یہ کہتا ہے کہ میں وہ کالکی ہوں، میں آخری نبی ہوں، اور بلا وجہ آدمیوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ہمارے نوجوان حضرات اس پہ بہت ملوث ہو گئے ہیں پیارے بھائیوں۔ جو لوگ خدا کا دعویٰ، ارے نبی کا دعویٰ کر رہے تھے الگ بات تھی، کسی اور کا دعویٰ کر رہے تھے الگ بات تھی، یہ تو ریاض احمد گوہر خود رب الارباب، رب کا رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آگے اب تفصیل سماعت کریں گے، میں سناؤں گا کہ یہ اس کے کیا دلائل ہیں، یہ کیسے کیسے لوگوں کو بہکاتا ہے۔
میں رہتا تھا، مغل خاندان سے اس کا تعلق تھا، یہ اپنے آپ کو سید ظاہر کرنے لگا۔ جب سری نگر میں تھا یہ، وہاں سے تعلیم حاصل کیا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ میرا دھندا نہیں چل رہا ہے، میرا کام نہیں چل رہا ہے، میں کس طرح ترقی پر آ جاؤں، سوچنے لگا۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے اس نے موٹر کا کام سیکھا، میکینک کا کام سیکھا، ویلڈنگ کا کام سیکھا، اس سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا، تو اس نے پیری مریدی کا کام اختیار کر لیا۔ اب جا رہا ہے، چلے بیٹھ رہا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، کئی دور دور چلا جا رہا ہے، تنہا بیٹھ رہا ہے۔ اب پڑوس ملک میں رہتے ہوئے اس نے کسی کا قتل کر دیا، اب اسے پکڑنا تھا، یہ ڈر کے مارے بھاگ گیا کسی اور ملک میں، پاکستان کے علاقے میں ہی راول پنڈی ایک شہر ہے، وہاں جا کر پناہ لینے لگا۔ اب جاتے جاتے دن گزرتے گئے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا رہا۔ ایک جنگل کے قریب جب اسے ڈر ہونے لگا، انگریز پولیس بہت زیادہ طاقتور ہے، وہ مجھے کسی نہ کسی طرح پکڑ لے گی، وہ جنگل کے قریب جا کر ڈیرا ڈال دیا، وہاں رہ کر لوگوں کو بہکانے لگا۔ لوگ اس کی باتوں میں آ کر جنگل کو نذرانے کے طور پر پیش کر دی۔ اب یہ آدمی پھر چلے کاٹنے لگا۔ 20 سال سے 30 سال کی عمر تک یہ آدمی جنگلوں میں رہا، مجاہدہ کرتا رہا، ابھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ تو یہ اپنی زندگی سے بیزار ہو کر سینماؤں کو جاتا، تھیٹروں کو جاتا اور عورتوں سے مصافحہ کرتا، ملتا جلتا، حلال کو حرام کہتا، حرام کو حلال کہتا، نہ جانے کئی ساری چیزوں کو اس نے ایجاد کر دیا۔ لوگ دھیرے دھیرے اس کے جھانسے میں آنے لگے، بھولے بھالے لوگ۔ اب ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک علماء دیوبند ایک عقیدہ ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے اللہ رب العزت جو ہے، یہاں جو رگ ہے اسے شہ رگ بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے شہ رگ سے قریب ہے، ہم جو کام کرتے ہیں اللہ رب العزت کو پتا چلتا ہے، اللہ رب العزت دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ اب یہ گوہر شاہی آدمی کہتا ہے کہ اللہ رب العزت شہ رگ کے قریب ہے لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔ نعوذ باللہ، لوگوں کے ایمان کو کس طرح بہکا رہا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، من گھڑت باتیں کہتا ہے، ہمارے بھولے بھالے مسلمان اس کے جھانسے میں آ رہے ہیں۔ بہت ہی بڑا فتنہ ہے پیارے بھائیوں، اس دور میں ہم اپنے ایمان کو بچا کر لے جانا ہے۔ یہ دن ایسا ایام گزر رہے ہیں، ہر دن ایک فتنہ، ہر رات ایک فتنہ بپا ہو رہا ہے۔ ایسے فتنوں میں ہم اپنے ایمان کو بچا کر قیامت تک رکھنا ہے اور صبح قیامت اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہماری جو نسل آئے گی ان کے ایمان کو بچانے کی بھی ضرورت ہے۔ یہ آدمی کہتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس گئے، یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ریاض احمد گوہر اور یونس احمد گوہر اس کا خلیفہ ہے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا، یونس احمد گوہر نے ریاض احمد گوہر کو عرش پر بلایا، عرش کی کرسی پر بیٹھ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کہہ رہا ہے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، ریاض احمد کہہ رہا ہے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انگوٹھی دی تھی وہ میں اللہ کے ہاتھ میں دیکھا۔ نعوذ باللہ، ایمان سلب ہونے کی یہ بات ہے
یہ کس طرح کے دعوے کر رہا ہے؟ اب ریاض احمد یونس احمد آ گئے. اب ریاض احمد کو کہا کہ تم سجدے میں پڑ جاؤ. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ یونس احمد گوہر شاہی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے برابر سجدے میں آ کر گر گئے. نعوذ باللہ. کیسی احمقانہ یہ باتیں کہہ رہا ہے. ہمارے بھولے بھالے مسلمان سوشل میڈیا کے ذریعے اسے فالو کر رہے ہیں. پیارے بھائیوں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اپنا ایمان جو ہے جان سے زیادہ قیمتی ہے. حضرات صحابہ، آپ نے گزشتہ 3 جمعوں پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو واقعہ سنا کہ کس طرح کو مارا جاتا، ستایا جاتا، ڈرایا جاتا، دھمکایا جاتا، اسلام چھوڑنے کی باتیں کہتے. لیکن انہوں نے جب ایک مرتبہ نبی کا کلمہ پڑھ لیا، ان کے اندر ایمان کی طاقت آ گئی تھی، ایمان کا کرنٹ آ گیا تھا. ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر ہو چکا تھا. اس وجہ سے وہ ایمان سے نہیں ہٹتے تھے. لیکن افسوس ہے پیارے بھائیوں، آج ہمارے کئی بھولے بھالے مسلمان اس ریاض احمد گوہر شاہی کے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں. یہ تو پڑوس ملک کا تھا، لیکن دھیرے دھیرے ہوتے ہمارے علاقوں میں لوگ پھیل گئے ہوئے ہیں. خاص کر شہر بنگلور میں پیارے بھائیوں کئی جگہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں. ہمارے علماء ان سے جو عالمی سطح پر کام کرنا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں بھی پیارے بھائیوں وہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں. آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ یونس احمد ریاض احمد گوہر شاہی کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نفس پرست تھے، اور اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے. نعوذ باللہ. یہ قاتل نفس تھے. اب اس کا خلیفہ یونس گوہر کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے دربار سے دھٹکارا ہوا نبی. نعوذ باللہ. یہ باتیں ایسے ہیں پیارے بھائیوں، اگر ہم آپ تک نہیں پہنچائیں گے تو ہمارے کئی بھولے بھالے مسلمان ایسے ہیں، ان کے جھانسے میں آ رہے ہیں، ایمان زلد ہو رہا ہے. اس وجہ سے پیارے بھائیوں آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کرنا پڑ رہا ہے. اب قرآن مجید میں ہے کہ آدمی نماز پڑھنے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے. یہ ریاض احمد کہتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا چاہیے. جس نماز کا وقت آ گیا بس اس وقت کو دیکھ لو، آپ کی نماز ہو جائے گی. کہاں سے صحیح ہے پیارے بھائیوں؟ اور اسی طریقے سے روزے کے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو کچھ بھی سحر سے لے کر افطار تک، سحری کر لینے کے بعد سے لے کر افطار تک کچھ بھی نہ کھائے نہ پیے، ورنہ کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ کھلا اعلان کہتا ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے تم جو چاہے کھا لو، تمہارا روزہ ہو جائے گا. ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے پیارے بھائیوں. اور اسی طریقے سے یہ کہتا ہے کہ اصل روحانی تعلق ہے. چاہے تم کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. تمہارے اندر جو روحانی ہے وہ روحانی کیفیت اللہ سے جڑی ہوئی ہو، تم کلمہ نہ پڑھو، یہ کافی ہے. اب اس کے متبعین اتنے زیادہ ہو گئے ہیں پیارے بھائیوں. یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارا کلمہ ہے، لیکن ریاض احمد کے متبعین کہتے ہیں لا الہ ریاض کہتے ہیں. اور اس کے متبعین کہتے ہیں کہ ہمارے سرکار یہاں آنے کے بعد، سرکار سے مراد ریاض احمد گوہر آنے کے بعد جو کوئی ان کے کلمے کو نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. دیکھیں کتنا بڑا لوگوں کے اندر بہکا رہا ہے. اب قرآن مجید کے تعلق سے کہتا ہے کہ قرآن مجید کے 40 پارے ہیں.
اب اسے پوچھے وہ کیسا بھائی 40 پارے ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ 30 پارے تو ہیں ہی ہیں، 10 پارے اپنے ظاہری باطنی ہیں۔ وہ ایسا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو اس کے ذریعے 10 پارے ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ من گھڑت باتیں کہتا ہے، اپنی زبان میں جو آئے کہتا ہے۔ تو بہت سارے مسلمان ہمارے اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، اور خاص کر ہمارے اس یلنکا کے شہر میں بھی مبتلا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، آپ اپنے ایمان کو علماء کرام کے پاس جائیں، جہاں کہیں ذکر کی مجلسیں ہو رہی ہیں آپ خوب تحقیق کر لیں کہ یہ آدمی آیا صحیح ہے یا نہیں، یا یہ اسی کے ریاض احمد گوہر کے طریقے پر یہ لوگ آ چکے ہیں۔ آپ تفصیل معلوم کر کے جائیں، ورنہ پیارے بھائیوں آپ کے ایمان کا دھوکہ ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے۔ اب اسی طرح یہ کہتا ہے کہ علماء نے نشہ کی جو چیزیں ہیں اسے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حرام قرار دیا ہے، شراب ہے، بھنگ ہے، چرس ہے، اللہ تو حرام قرار دیا ہی ہے۔ علماء، عالم حضرات، اولیاء اعظام ان کی مجلسوں میں، ان کے بیانوں میں یہ کہتے ہیں کہ حرام کردہ چیز حرام ہے، لیکن یہ ریاض احمد کہتا ہے کہ حرام کردہ چیزیں حرام نہیں، وہ چیزیں جو روحانیت کو فائدہ پہنچاتی ہے اسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ کتنی غلط بات ہے پیارے بھائیوں۔ وہ کہتا ہے کہ شراب بھی پی سکتے ہیں، نشہ بھی کر سکتے ہیں، نشہ کرنے سے روحانی تعلق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ تم کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو، اللہ اس کو نہیں دیکھے گا، تمہاری جو روحانیت ہے وہ اگر صحیح ہے تو اللہ کے پاس تمہیں کلمہ پڑھے بغیر اللہ کے پاس تم چلے جاؤ۔ پیارے بھائیوں، یہ نازک وقت ایسا ہے کہ اس میں فتنے برپا ہو رہے ہیں۔ ایسی حالت میں مجھے اور آپ کو ان فتنوں سے بچے رہنا چاہیے۔ پہلے اور تھے جو نبوت کا دعویٰ کیا، اب یہ ریاض احمد کہتا ہے کہ میں رب الارباب ہوں، میں رب کا بھی رب ہوں۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو اور سارے امت مسلمہ کو اس کے فتنے سے بچائیں۔ اور اس کے پروگرام جو آتے ہیں الرا ٹی وی کے اندر دکھائے جاتے ہیں، اور ان کے کئی فاؤنڈیشن ہیں، مسیحا فاؤنڈیشن اور اسی طرح اور دیگر ویب سائٹس ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہمیں ان ویب سائٹ سے الرا ٹی وی دیکھنے سے بچنا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان سلب ہو جائے، ہمارا ایمان جاتا رہے، ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ آدمی من گھڑت باتیں جو زبان میں آتا ہے کہتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ پیارے بھائیوں، انشاءاللہ اگلی جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اس کا جو خلیفہ ہے گوہر شاہی، اس کے تعلق سے میں بیان کروں گا۔ چونکہ اب رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کے تعلق سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ پیارے بھائیوں، یہ رجب کا مہینہ بہت ہی بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب ہی سے گویا کہ رمضان المبارک کی تیاری میں لگ جاتے تھے، اور خود اپنی نمازوں میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں برکت دے رجب اور شعبان میں، اور ہم کو پہنچا رمضان المبارک تک۔ آپ سے بھی گزارش ہے پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم احکام کی پیروی کرتے ہوئے ابھی سے اپنے آپ کو ایک مستعد بنائیں، اپنے آپ کو متقی بنائیں، پرہیزگار بنائیں، تاکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا ہمارا ایک لمحہ بھی، ایک لحظہ بھی، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو۔ ہم جب مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، ایک بہت بڑے اللہ والے آئے، انہوں نے کہا کہ طالب علموں، جو تم
حدیث پڑھ رہے ہو، جو تم قول اللہ قول رسول پڑھ رہے ہو، کوئی بچہ قرآن مجید کو حفظ کر رہا ہے، میں انہیں کہتا ہوں اور اسی طریقے سے دیگر عام لوگوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ لوگ جو ہیں سونا چاندی کو جو چھپا چھپا کر بیرو کے اندر رکھتے ہیں، محفوظ جگہ میں رکھتے ہیں، اسی طریقے سے پیارے بھائیوں، پیارے بچوں، آپ کا جو وقت ہے سونا چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو۔ پیارے بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے، آپ رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو اتنا مستعد بنائیں کہ رمضان المبارک میں یہ مہینہ اللہ کے گھر کے دیوانے ہو جاؤ، اللہ کے در پر آ جاؤ، اپنی جو ضرورتیں ہیں اللہ سے مانگو، اللہ ضرور ختم کرے گا، اللہ پریشانی کو ختم کرے گا۔ ورنہ 3 سال تو ایسے تھے کہ وائرس کے بہانے ہم مساجد سے دور رہے، رمضان المبارک میں مسجدوں میں سے دور رہے۔ اب آنے والا رمضان بہت ہی مبارک والا رمضان آ رہا ہے۔ پیارے بھائیوں، ہر ایک آدمی اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائے، اپنا نظام الاوقات بنائے کہ رمضان المبارک میں مجھے اتنے وقت سے لے کر یہ کام کرنا ہے، یہاں میں مسجد میں جاؤں گا، اتنے میں تلاوت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اگر ہم ابھی سے پیارے بھائیوں اس کے تعلق سے فکر کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالے گا، ہمارے لیے جگہ کھلے گی۔ اگر ہم کوشش بھی نہ کریں اور کہیں گے مجھے فرصت ہی نہیں کہ دکان جاؤں پھر وہاں سے یہاں، ایک عربی کہاوت ہے السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری جانب سے ہے اور کامل انتہا تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم ابھی سے کوشش کریں، تھوڑا ہی صحیح، اللہ تبارک و تعالی ہماری دلوں کی حالت کو دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو مقبول ہیں، بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے، سب سے پہلی حدیث اللہ نے یہ کہہ دیا، یہ اس حدیث کے ذریعے ہمیں تعلیم دی، انما الاعمال بالنیات، اللہ کے نزدیک جو مقبول ہے وہ نیت آپ کی مقبول ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ثواب نہیں دیں گے، الٹا اسے کسی اور کی جانب مسلط کر دیں گے۔ وہی پیارے بھائیوں، اگر آپ کے اندر ایمان کی فکر ہے، آپ اخلاص نیت سے اپنے دل کو صحیح راستے پر لگاتے ہوئے، اپنی نیت کو صحیح کرتے ہوئے، شریعت مطہرہ نے جس چیز کی جانب رہنمائی کی ہے، اگر آپ اس اپنی نیت کو رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ مقبول ہو جائیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ آئے ہوئے فتنوں سے ہمیں بچنا چاہیے، خاص کر یہ ریاض احمد گوہر شاہی کا جو فتنہ ہے بہت عام ہوتے جا رہا ہے، اور ہمارے کئی مسلمان پیارے بھائیوں اس فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم فرمائے، اور ہمارے وہ بھولے بھالے مسلمان جو اس کے جھانسے میں چلے گئے ہیں، اللہ کو صحیح جانب کی طرف رہنمائی عطا فرمائے، اللہ کو اچھی سے نیک سوچ دے۔ وہ اللہ تبارک، آپ ایسے موقع پر پیارے بھائیوں اپنے علماء اکرام کے ذریعے اپنے ایمان کے تعلق سے جو باتیں پیش آتی ہیں پوچھیں، اور ایک مسئلہ اگر آپ معلوم کریں گے، آپ کو 60 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ 60 رکعت نفل نماز پڑھنے میں بہت سارا وقت لگ جائے گا پیارے بھائیوں، اگر آپ ایک مسئلہ معلوم کر لیں گے آپ کو اتنا ثواب ملے گا۔ اور بھی کچھ خوشخبریاں تھی اس کے تعلق سے، میں انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ ایک مسئلہ معلوم کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو کتنا اجر و ثواب دیں گے۔ مسئلہ معلوم کرنے میں آپ
نہ شرمائیں. آپ جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں دین کے کاموں میں آگے بڑھیں. یہ دین ہی ہے ہمیں جو قیامت کے دن لے کر اللہ کے پاس پہنچے گا. اس لیے پیارے بھائیوں، ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے حضرات انبیاء کا جو دین تھا اسی پر گامزن رہنے والا بنائے، ثابت قدم رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان پہ اوپر کوئی آ کر ڈاکہ ڈالنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے بارہا اعلان کیا جا رہا ہے، الحمدللہ ہماری اس مسجد میں تعمیری کام چل رہا تھا. آپ حضرات نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. بہت ہی قابل مبارکباد ہے آپ حضرات. لیکن حضرات، مولڈنگ کا کام تو ہو گیا، لیکن ایک بہت بڑا کام باقی ہے، پلاسٹنگ کا. وہ بہت بڑا کام باقی ہے. آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے، جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس مسجد کا چندہ دیتے ہوئے جائیں. اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. یہ اس وجہ سے آپ کے سامنے بات کہنا پڑ رہا ہے پیارے بھائیوں. اب تو رجب کا مہینہ آ گیا، دیکھتے دیکھتے رجب ختم ہو جائے گا، پھر شعبان. اب جو اصل مہمان آنے والا ہے ماہ مبارک رمضان المبارک، اس میں ہمیں اپنے مسجد کو صحیح سالم کر لینا ہے. یہ آنے سے پہلے رمضان المبارک ہم اپنی مسجد کو صحیح سالم کر لیں. اس وجہ سے پیارے بھائیوں، آپ حضرات سے بار بار گزارش کی جا رہی ہے کہ جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دل کھول کر دیتے ہوئے جائیں. آپ کا یہ قیمتی پیسہ اللہ کے یہاں جمع ہو رہا ہے، یہ ضائع نہیں ہوگا پیارے بھائیوں، اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. جب ہم بینک میں پیسہ جماتے ہیں کہ مجھے کسی وقت کام آ جائے تو ہمیں کافی مقدار جمع ہو گئی، ایک ضرورت پڑ گئی، ضرورت کے تحت ہمیں کام آ گئے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں. ایسے ہی یہ پیسہ آپ کے خون پسینے کی کمائی ہوئی کمائی جو مسجد میں لگ رہی ہے اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. کل جب میری اور آپ کی آنکھ بند آ جائے گی، کل میں سبحان اللہ کا محتاج ہو جاؤں گا، آپ سبحان اللہ کے محتاج ہو جائیں گے، اللہ کہنے کے محتاج ہو جائیں گے. ایسے وقت میں نہ ہمارے دوست کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ بیوی بچے کام آئیں گے. ایسے وقت میں یہ نیکیاں ہمارے کام آئیں گی. یہ عرض کریں گی، اے باری الہ، یہ مسجد میں تیرے گھر کے لیے پیسے دیا ہے، میں اس کی سفارش کرتی ہوں، میں اس کی سفارش کروں گا کہ اسے جنت میں بھیج دے. پیسے تو ایسے ہی ضائع ہو رہے ہیں پیارے بھائیوں. فضول خرچی تو ہمارے مسلمانوں میں بہت بڑی عادت ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے شادیوں میں دیکھو کتنا پیسہ لگا رہے ہیں، بہت فضول خرچی ہو رہی ہے. اللہ سے حفاظت فرمائے. پیارے بھائیوں، مساجد ہمارے اسلام کا ایک قلعہ ہے، اسلام کا ایک محل ہے، ہم اسے قائم رکھیں گے. میں گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ جب قیامت آئے گی ساری دنیا توڑ پھوڑ فنا ہو جائے گی، لیکن یہ مساجد صحیح سالم سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پاس اٹھا لی جائے گی. اور ہر مسجد جو بندہ اس میں نماز پڑھتا ہے، جو بندہ اس مسجد کی خدمت کیا، وہ اللہ سے گواہی دے گی کہ اے اللہ، فلاں بندہ فلاں شہر میں رہتے ہوئے اس نے مسجد میں نماز ادا کی، ہم اس کی سفارش کرتے ہیں، اسے جنت میں بھیج دے. اس لیے حضرات، جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ چندہ دیتے ہوئے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے. اللہ آپ کی کمائی میں برکت نصیب فرمائے. اللہ آپ کی غیبی نصرت عطا فرمائے. اللہ آپ کی جہد ستہ سے حفاظت فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اللہ ہماری اس مسجد کو ارکان کو مکمل کر دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھے.